رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. قبیلہ بنو عامر عرب میں ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا. اس کا ایک سردار تھا. اس سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے قبل عالم نوجوانی میں دیکھا، بغور دیکھا، آپ کی شخصیت کو پرکھا، آپ کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا، آپ کی سیرت کو دیکھا، اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس نے ایک بہت اہم بات کہی. اس نے کہا کہ اگر محمد مجھ کو مل جائے تو میں سارے عرب کو نگل جاؤں گا. اگر محمد مجھ کو مل جائے تو میں سارے عرب کو نگل جاؤں گا. واقعہ یہ ہے کہ اس مردم شناس قائد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بااثر، باصلاحیت، پاک سیرت اور پاک باز شخصیت کو دیکھ کر جو تاثر قائم کیا تھا کہ پورے عرب کو نگل جانے والی، یعنی کہ پورے عرب پر کی فاتح بننے والی، پورے عرب پر اثر انداز ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، یہ بالکل برحقیقت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی میں، عین نوجوانی کے عالم میں جو شخصیت تھی، اس شخصیت کو اس قائد نے بھانپ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے بعد اپنے مشن کا آغاز کیا تو اسی نہج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی تیار کیا. ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا کردہ انقلاب ایک ہماگیر، ہمہ جہد اور تاریخ انسانی کا سب سے منفرد اور تیز رفتار انقلاب تھا. اس تیز رفتار انقلاب کو لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کی جو ٹیم تیار کی، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ باصلاحیت اور قابل نوجوانان پر مشتمل ایک کہکشاں تھی، ایک گیلیکسی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بے شمار منفرد پہلو ہیں. ہر پہلو اپنی جگہ اہم اور قابل تقلید ہے. آج انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو ہوگی کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باصلاحیت نوجوانوں کی ایک کھیپ، ایک نسل اور ایک کہکشاں تیار کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر تربیت اصحاب پر اعتماد کر کے ان کی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کی شخصیتوں کو ایک رخ دیا. کئی پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے. اصحاب صفہ ایک اہم پہلو ہے. صفہ کے چبوترے پر، صفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا. اس چبوترے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے مرکز کے طور پر تیار کیا. اصحاب کرام کی ایک ٹیم کو مستقل یکسو کر کے قرآن مجید کے علم کے حصول کے لیے، حدیث کے لیے، دین کے علم کے حصول کے لیے، تفقہ اور تدبر پیدا کرنے کے لیے، سمجھ بوجھ اور بصیرت پیدا کرنے کے لیے یکسو کر دیا. اپنی خاص نگرانی میں اصحاب کرام کی ایک ٹیم کو اس صفہ کے چبوترے پر بٹھایا. وہ دن بھر وہیں دین کے علم کا حصول کرتے، رات میں وہیں قیام کرتے. وہی ان کی آرام گاہ تھی، وہی ان کی طعام گاہ تھی، وہی ان کا دارالاقامہ تھا، وہی ان کے حصول علم کا مرکز گویا کہ اسکول تھا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانس کے مشہور محقق نے یہ بات بجا طور پر لکھی ہے کہ صفہ کا چبوترا دنیا کی پہلی ریسیڈینشیل یونیورسٹی تھا. دنیا کی پہلی ریسیڈینشیل یونیورسٹی، دنیا کے پہلے دارالاقامہ بننے کا شرف اگر کسی جگہ کو حاصل ہے تو وہ بلا مبالغہ اور بجا طور پر صفہ کے چبوترے کو حاصل ہے. اس صفہ کے چبوترے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حصول علم کے اعتبار سے تیار کیا. صحابہ کرام کی بڑی شاندار کہکشاں، بہت ہی منفرد صحابہ کرام کی کہکشاں اس صفہ کے چبوترے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی تیار ہوئی. حضرت خباب بن عرد، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، حذیفہ ابن یمان اور ان جیسے بے شمار اصحاب وہ اسی صفہ کے چبوترے کا پروڈکٹ ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہوں نے پہچان کر ان کو حصول علم کے حوالے سے اس انداز میں تیار کیا. ان میں سے ہر فرد اپنے آپ میں ایک انجمن، ایک ادارہ اور ایک تحریک بن کر ابھرا. تو صفہ کا یہ چبوترا نوجوان صحابہ کی ایک گیلیکسی تیار کرنے میں
معاون ثابت ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم دارالاقامے کے طور پر اس کو افراد کی تیاری کے لیے استعمال کیا. نوجوان اصحاب پر قرآن مجید کے حصول علم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اعتماد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کو یہ نصیحت فرماتے، یہ تاکید کرتے کہ تم 4 لوگوں سے قرآن مجید کا علم حاصل کرو. 4 لوگوں سے قرآن مجید کا علم حاصل کرو. قرآن مجید جیسے بنیادی علم کے لیے جن 4 لوگوں کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبداللہ ابن مسعود، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب اور حذیفہ کے بیٹے، حذیفہ کے غلام، حضرت حذیفہ کے غلام سالم ہیں. یہ چاروں اصحاب عبداللہ ابن مسعود، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب اور حذیفہ کے غلام سالم، یہ چاروں نوجوان ہیں. ان چاروں نوجوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے امپاور کیا کہ وہ قرآن مجید کا علم دینے کے قابل بن جائیں. بنیادی علم، انتہائی اہم ماخذ کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے حوالے کیا. عام صحابہ ان 4 اصحاب کے ذریعے سے حصول قرآن مجید کا علم کا حصول کرتے تھے. اسی طرح سے احادیث کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوجوان اصحاب پر اعتماد کیا. ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ، بہت کم عمری میں ان کی والدہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا انس بہت باصلاحیت ہے، بڑا ذہین ہے، میری خوش نصیبی ہوگی کہ آپ اس کو اپنی صحبت خاص میں رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا، ان کو اپنی صحبت خاص میں رکھا اور اس نوجوان صحابی کو حصول علم احادیث کے اعتبار سے تیار کیا. آپ نے عنہ کا احادیث کے معاملے میں ایک غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بڑی بیش قیمت باتیں ارشاد فرماتے ہیں لیکن ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں، کیسے ہم ان کو یاد رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منفرد انداز میں ان سے ارشاد فرمایا کہ استعین بیمینکا، اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد لو. سیدھے ہاتھ سے مدد لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لو، ان کو پین ڈاؤن کر لو، قلم بند کر لو، لکھ لو ان کو. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے سے ترغیب اور تحریک پا کر احادیث کو قلم بند کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور احادیث کو اس انداز میں قلم بند کرتے رہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب آپ کے صندوق کو کھولا گیا، اس صندوق میں سے رجسٹر کو نکالا گیا تو 5700 سے زائد احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اس رجسٹر میں ملی. 5700 سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. لوگوں نے اس رجسٹر کو دیکھ کر یہ بات کہی کہ فیہ علم کثیر، اس میں بے پناہ علم ہے، یہ علم کا سمندر ہے، علم کا خزانہ ہے یہ رجسٹر. ایک نوجوان صحابی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے اعتماد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بیش قیمت باتیں رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے جو محفوظ ہوئیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس، ابن عباس اور ابن عبداللہ جیسے نوجوان صحابہ پر اعتماد کے نتیجے میں ان کی شخصیتوں اور ان کی صلاحیتوں کو رخ دینے کے نتیجے میں تیار ہوئی. تو احادیث کے علم کے اعتبار سے ان کو محفوظ کرنے، ان کو قلم بند کرنے اور ان کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا جو اہم ترین کارنامہ انجام دیا گیا وہ نوجوان صحابہ کے ذریعے انجام دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نوجوانی کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شخصیت کو محسوس کر لیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی کہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو قبول اسلام کی سعادت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی. 27 سال کی عمر میں، نوجوانی کے عالم میں جب آپ نے قبول اسلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل جب آپ کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا تو اس کے بعد اسلام کا جو خفیہ دور تھا دعوت کا وہ ختم ہوا اور اعلانیہ دور کا، اسلام کے اعلانیہ تبلیغ کا ایک نئے دور کا آغاز ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نوجوانی سے، 27 سالہ نوجوانی سے، ان کی صلاحیتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حق میں استفادہ کیا، اس کو امپاور کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک اور جلیل القدر صحابی، وہ یہ بات ارشاد فرماتے کہ میں اللہ رب العزت سے اپنی 10 خوبیوں کے عوض جنت کا سوال کروں گا. ان 10 خوبیوں میں سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 8 خوبیوں کا تعلق جن کے عوض میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کروں گا وہ نوجوانی کی صلاحیتیں. 8 خوبیاں نوجوانی سے تعلق رکھتی ہیں
جن کے طفیل میں اللہ رب العزت سے جنت کی سفارش کروں گا، جنت کی درخواست اور استدعا کروں گا۔ تو نوجوانی کے دور میں اس دلیل القدر صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امپاور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت کم سنی سے اپنی صحبت خاص میں رکھا، اسلام قبول کرنے کا شرف بہت ابتدائی دور میں حاصل ہوا۔ ہجرت کے موقع پر اس نوجوان صحابی کو اس بات کا اعزاز ملا کہ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارکہ پر آپ آرام فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دفاع اس انداز میں ان صحابی نے کیا کہ وہ ہجرت کی رات آپ کے بستر مبارکہ پر لیٹ گئے۔ اور بعد کے دور میں 25 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کے لیے کہا، اس بات کے لیے پروموٹ کیا کہ آپ غزوہ خیبر کی قیادت فرمائیں۔ غزوہ خیبر جیسے بڑے جنگ کی قیادت ایک بالکل نوجوان اور کم عمر صحابی کو 25 سال کی عمر میں غزوہ خیبر کی قیادت کا شرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، اعتماد کے ساتھ دیا، حوصلے کے ساتھ دیا، امید کے ساتھ دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی کامیاب قیادت فرمائی۔ بعد کے دور میں آپ کو گورنر بنایا، وہ قاضی بنایا۔ تو ان کلیدی مناصب پر، ان کی پوسٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی کو پروموٹ کیا۔ اور ہم آگے بڑھیں تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک اہم صحابی ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک انگلی سے شہد چاٹ رہا ہوں اور دوسری انگلی سے گھی چاٹ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر فرمائی کہ اے زید، تم عبرانی زبان بھی سیکھو گے اور سریانی زبان بھی سیکھو گے۔ عبرانی اس زمانے میں یہودیوں کی زبان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے خط و کتابت کرنی ہوتی، ان کو دین کی دعوت دینی ہوتی، دین کے سلسلے میں دین کی دعوت کے لیے مختلف خطوط لکھنے ہوتے یا ان سے ڈائلاگ کرنے ہوتے، تو ایک مترجم یہودی رکھنا پڑتا۔ یہودیوں پر ڈپینڈنسی تھی، ان کی زبان کو سمجھنے کے لیے خود انہی پر انحصار کرنا پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انحصار کو، اس ڈپینڈنسی کو ختم کیا اور اپنے صحابی زید بن ثابت کو، ایک نوجوان صحابی کو اس بات کے لیے تیار کیا، اس بات کے لیے موٹیویٹ کیا کہ تم لینگویجز کے ایکسپرٹ بنو۔ چنانچہ اس اورینٹیشن کے نتیجے میں حضرت زید بن ثابت نے عبرانی، سریانی، حبشی اور ایرانی جیسی بالکل منفرد زبانیں سیکھی، آگے بڑھ کر سیکھی، اس میں اختصاص اور اسپیشلائزیشن پیدا کیا، اور ایسا اختصاص اور مہارت پیدا کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد پھر یہودیوں پر انحصار کرنے کی اور ڈیپینڈ رہنے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ یہی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو وراثت کے جو قوانین تھے، وراثت کی جو باریکیاں تھی، تو ان باریکیوں کو سمجھنے کے لیے ایک ریاضیاتی ماہر کی ضرورت تھی۔ تو انہی زید بن ثابت کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ وراثت کے ریاضیاتی اصولوں کے ماہر کے طور پر ابھریں۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس میدان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے، ریاضیاتی اصولوں کے ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے وہ ابھرے۔ وراثت کے اصولوں کو انہوں نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا۔ تو ایک نوجوان صحابی کو، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ریاضیاتی اصولوں کے ماہر کے طور پر بھی اور زبانوں کے لینگویجز کے ایکسپرٹ کے طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروموٹ کیا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اسی کم عمری کے دور میں اسلام قبول کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکریج کیا، ان کو اپنے سے قریب کیا، ان کی شخصیت کو اور ان کی صلاحیتوں کو پہچانا، ان سے کہا، اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پروان چڑھی، ان کی صلاحیتیں نکھری اور یمن کے گورنر بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ یمن کے گورنر بنا کر بہت کم عمری میں، نوجوانی کے عالم میں آپ کو بھیجا گیا۔ آپ یمن گئے، چھوٹے چھوٹے گاؤں، قصبہ قریہ گئے، اور اس پورے یمن میں، وہاں کے ہر شہر، ہر بستی، ہر قریے میں تعلیم و تربیت کا انتظام، نگرانی اور بندوبست آپ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ تو وہاں پورا تعلیم کا کو جو عام کیا گیا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے ساتھ کیا گیا، شخصیت کو اور ان کی صلاحیتوں کو سے استفادہ کرتے ہوئے کیا گیا۔ ایک اور صحابی اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ محض 20 سال کی عمر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مجھے جن لوگوں سے جو لوگ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے ایک اسامہ ابن زید ہیں۔ جو لوگ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے ایک اسامہ ابن زید ہیں۔ ان اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اپنی زندگی کے آخری خطبے کے موقع پر
یہ اعزاز بخشا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ عرفہ سے مزدلفہ گئے تو اپنے ساتھ اپنی سواری پر اسامہ بن زید کو بٹھایا. عرفہ سے مزدلفہ گئے تو اسامہ بن زید کو بٹھایا. واقعہ افق کے موقع پر جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت علی بھی نوجوان تھے، حضرت علی کے ساتھ جن دوسرے صحابی سے آپ نے مشورہ فرمایا وہ نوجوان حضرت اسامہ بن زید تھے. تو ان اسامہ بن زید کو واقعہ افق کے موقع پر مشورے میں شامل کیا. ان اسامہ بن زید کو خطبہ حجت الوداع میں اپنی سواری پر بیٹھنے کا شرف نصیب فرمایا اور پھر ان کی شخصیت کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کی منفرد سعادت آپ کو حاصل ہوئی کہ اس نوجوان صحابی کو محض 20 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کی سینئر تجربہ کار صحابہ کی موجودگی میں جنگ کی قیادت کا، جنگ کی سپہ سالاری کا شرف آپ کو ملا. ایک نوجوان صحابی کو جنگ کی قیادت اور جنگ کی سپہ سالاری کا شرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. سینئر اور بزرگ صحابہ کی موجودگی میں نوجوانوں پر اعتماد کیا، ان کو امپاور کیا، ان کو انکریج کیا، ہر اعتبار سے انکریج کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشوروں کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ رب العزت نے اتنا فہم عطا فرمایا تھا کہ آپ مشوروں سے بے نیاز ہو کر آپ فیصلے فرما سکتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نوجوانوں کی ایک کھیپ تیار ہو، لوگوں کو حوصلہ ملے، لوگوں کو تجربہ ملے، نوجوانوں کو تجربہ ملے. چنانچہ آپ اپنے ہر اہم فیصلے میں نوجوانوں سے مشورہ کرتے. ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، معاذ ابن جبل، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور ان جیسے صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر مشورہ فرماتے. گویا کہ یہ 7 دن کا بھی تذکرہ کیا گیا، یہ آپ کی ایڈوائزری باڈی میں اور آپ کی مشاورتی کونسل میں شامل تھے، اس کے ممبرز تھے. تو ان آپ کی پوری مشاورتی کونسل سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو کہ آپ کے ہم عمر تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر اصحاب کرام کی جو پوری ٹیم تھی تو وہ نوجوان صحابہ پر مشاورتی جو کونسل تھی، جو ایڈوائزری باڈی تھی، وہ نوجوان اصحاب پر مشتمل تھی. نوجوانوں پر ٹرسٹ کیا، ان پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا اور اپنے ساتھ ان کو مشورے میں شامل کر کے ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا، ان کو اعتماد فراہم کیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ محض 20 سال کی عمر میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو نجاشی کے دربار میں روانہ کیا اسلام کی ترجمانی کے لیے. اسلام کے داعی کے طور پر، خطیب کے طور پر جس صحابی کا انتخاب کیا تو نجاشی جیسے بادشاہ کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو 20 سال کی عمر میں بھیجا. آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی کم عمر میں ایک نوجوان صحابی کو اس بات کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی ترجمانی کریں، دعوت دین کا فریضہ انجام دیں اور نجاشی کے دربار میں جا کر اسلام کو پیش کریں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو محض 30 سال کی عمر میں اس بات کا شرف حاصل ہوا کہ آپ مشک کے سہارے دریائے نیل کو عبور کریں اور جا کر دریائے نیل کے پار افریقہ میں اسلام کے ترجمان بن کر، اسلام کے داعی بن کر ابھریں. حضرت سوید بن سامت اسی کم عمری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اعتماد کیا. مدینے میں جو باد صبا اسلام کی آئی تو اسلام کی اس باد صبا کو لانے والے پہلے صحابی حضرت سوید بن سامت تھے جو انتہائی کم عمر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان صحابہ کرام کو پروموٹ کیا، ان کو تیار کیا، ان کی صلاحیتوں کو پہچانا. آپ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر، ایک مقام پر 10 اصحاب پر نگرانی کرنے والا ایک گروپ تیار کیا کہ ایک فرد 10 لوگوں پر نگرانی کرے گا، ان پر توجہ دے گا. اس 10 لوگوں پر نگرانی کرنے والے فرد کو عریف کہا گیا. عریف، تو یہ عریف اور ان عریف پر ایک نگراں ہوتا تھا جس کو نقیب کہا جاتا تھا. 10 لوگوں پر نگراں عریف، عریف پر نگراں نقیب، اور یہ نقیب ہوتے تھے جو ڈائریکٹ مختلف ممالک کے گورنر کو جواب دیتے تھے. آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ ان عریفوں کی پوری ٹیم بالکل کم عمر نوجوانوں پر مشتمل تھی. عریفوں کی پوری ٹیم نوجوانوں پر مشتمل تھی. یہ بات کہی گئی کہ قبیلے بنو حوازن کے موقع، جنگ حوازن کے موقع پر جب قیدیوں کو رہا کرنے کا معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. ہزاروں لوگوں سے مشورہ کرنا تھا. اس مشورے کے لیے عریفوں کو چھوڑ دیا گیا، عریفوں کے سپرد یہ کام کر دیا گیا. عریفوں نے ہزاروں لوگوں سے مشورے کا یہ کارنامہ، یہ مورکہ منٹوں میں انجام دے دیا. اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی اور اخبار نہیں تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اوپینین کو کلیکٹ کیا جاتا. میدان میں جا کر کلیکٹ کرنا تھا. نوجوان عریفوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منٹوں میں اس کارنامے کو انجام دے دیا. تو ایسے کئی مختلف مواقع ہیں، محاذ ہیں
جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب پر ٹرسٹ کیا، دائی کے طور پر، خطابت کے طور پر، حصول علم قرآن اور احادیث کے علم کے حصول کے طور پر، فقہ میں تدبر کے طور پر، ریاضیاتی اصولوں کے ماہر کے طور پر، وراثت کے اصولوں کے ماہر کے طور پر، زبانوں کے لینگویج کے ایکسپرٹ کے طور پر، اور آگے بڑھ کر جسمانی طاقت کے اعتبار سے شہ سواری یعنی گھوڑ سواری، تیر اندازی، پہلوانی، ان جیسے جو فنون تھے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو پروموٹ کیا۔ جنگ احد کے موقع پر محض ایک صحابی کو، ایک کم عمر صحابی کو، بہت کم عمر بلکہ بچے کو، محض اس بنا پر جنگ میں شرکت کی اجازت دی گئی کہ وہ پہلوانی کے فن میں ماہر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف، اور صرف ایک استثنائی واقعہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے تیار کرتے تھے، پروموٹ کرتے تھے۔ آج بھی مسجد نبوی کے قریب ایک دروازہ ہے جس کو باب سبق کہا جاتا ہے۔ اس باب سبق کا لفظ مسابقت سے ہے، یعنی کمپٹیشن، تو اس دروازے کا نام باب سبق ہے، یعنی مسابقت کا، کمپٹیشن کا دروازہ۔ اس دروازے کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور وہاں کھڑے رہ کر آپ اصحاب کرام کی گھوڑ سواری کے مقابلے منعقد کرواتے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوجوان اصحاب کے گھوڑ سواری کے تیر اندازی کے مقابلے آرگنائز کرواتے، اس مقام پر کھڑے ہو جاتے، اپنے نوجوان اصحاب سے کہتے کہ شہ سواری کرو، گھوڑ سواری کرو، مقابلہ ہوگا، اور جو فرد، جو صحابی اس مقابلے میں اول آتا، دعا ماتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں دے کر، مدینے کی مختلف منفرد قیمتی کھجوریں دے کر ان کو گویا انعام دیا کرتے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے اور مسجد نبوی کے قریب باب سبق کے نام پر اس جگہ کو پہچانا جاتا ہے۔ تو گھوڑ سواری کے لیے، تیر اندازی کے لیے آپ نے اپنے نوجوان اصحاب کو پروموٹ کیا، بلکہ ابن قیم نے یہ بات لکھی ہے کہ وزنی پتھر اٹھانے تک کی مشق اور اس کے مقابلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منعقد کروائے۔ وزنی پتھر غزوہ خندق میں محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تجربات کے ذریعے سے، واقعات کے تسلسل کے طور پر اپنے صحابہ میں ایک کلچر پیدا کر دیا۔ وزنی پتھر اٹھانے کے مقابلے ہوتے تاکہ یہ نوجوان صحابہ باہمت بنے، محنتی بنے، جسمانی طور پر مضبوط بنے، اور جنگوں کے موقع پر کسی قسم کی پریشانی کا سابقہ ان کو نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہ سواری اور گھوڑ سواری کے پہلوؤں سے اپنے اصحاب کو، نوجوان اصحاب کو تیار کیا۔ سامعین محترم، ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ ساری مثالیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے، بے شمار کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے افراد کی، باصلاحیت نوجوانوں کی ایک کہکشاں تیار کی، ایک گلیکسی اور ایک جھرمٹ تیار کیا۔ ہر فرد اس میں سے اپنے آپ میں ایک انجمن، ایک ادارہ اور ایک تحریک تھا۔ کوئی قرآن مجید کے علم کا ماہر تھا، کوئی حدیث کا ماہر تھا، کوئی فقہ کا ماہر تھا، کوئی ریاضیاتی اصولوں کا ماہر تھا، کوئی زبان کا ایکسپرٹ تھا، کوئی فن خطابت کا ماہر تھا، کوئی دعوت دین کے لیے ترجمان اور ایمبیسیڈر کی حیثیت رکھتا تھا، کوئی نیگوشیشن کرتا تھا، کوئی ڈائلاگ کرتا تھا، کوئی بہادری کے جوہر دکھاتا تھا، کوئی گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں فن رکھتا تھا۔ ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محاذ پر افراد کو تیار کیا۔ یہ منفرد کارنامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منفرد خوبی ہے۔ آج ہم جب ربیع الاول کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کر کے اس سے نقوش حاصل کرتے ہیں، تحریک عمل حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک اہم پہلو ہے کہ ہم اسی طرح سے اپنے نوجوان ساتھیوں پر ٹرسٹ کریں اور مختلف صلاحیتوں کو پہچان کر ان کی شخصیت، ان کی صلاحیتوں کی آبیاری کریں، اور اپنی مخصوص صلاحیت کو، ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ وہ اپنی مخصوص صلاحیت کو پہچان کر اسلام کے لیے اپنے آپ کو ہمتن وقف کریں، جیسا کہ ان اصحاب نے مخصوص محاذوں پر اپنے آپ کو پیش فرمایا تھا۔ یہی درس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، سیرت مبارکہ کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو ہماری نوجوانیوں کو پہچان کر، ہماری صلاحیتوں کو پہچان کر اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔